what else have we got? اور کون سی خبر ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ, مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ ایک الگ سے ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے, چھوٹی سی 5-7 منٹ کی ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کریں اور ایک ولاگ کی فارم میں, اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات چل کیا رہے ہیں, یا وہ 4 کیسز کون سے ہیں کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ شامت آئی ہوئی ہے. سو ابھی ذرا جلدی میں ان کو ریکیپ کر لیتا ہوں, بیکاز یار اب کہتے ہی ہیں, میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آج کچھ لیگل ایکسپرٹس کو دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا بلکہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر وہ امریکہ کے صدر بھی بن جائیں گے, تو یہ مقدمات جو ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو اس میں پہلا مقدمہ جو ان پہ ہوا تھا, 4 ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو ہے وہ میجر مقدمات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. دیر آر 4 میجر کیسز آن ڈونلڈ ٹرمپ. ان کو اس پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, ہیز بین انڈائٹڈ جسے آپ کہتے ہیں قانونی زبان میں. پہلا کیس جو ان پہ ہوا ہے وہ ریاست نیو یارک میں ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ریاست نیو یارک میں منہٹن, وہاں کی ایک کورٹ نے جو ہے وہ ان پہ کیس کیا ہے, اور وہ کیس جو ان پہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی کیمپین کے پیسوں کو, یعنی آپ نے وہ چندہ جو جمع کیا تھا اپنے الیکشن کیمپین کے لیے, اس کو غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کیا ہے. اب وہ غیر قانونی کام کیا تھا؟ وہ غیر قانونی کام یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پورن آرٹسٹ, یعنی اڈلٹ فلموں کی ایک آرٹسٹ جن کا نام سٹورمی ڈینیلز ہے, ان کا منہ بند کروانے کے لیے, ان کو چپ کروانے کے لیے پیسے دیے تھے. بیکاز اپیرنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ہیڈ این افیئر ود سٹورمی ڈینیل. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بائی دا وے سیاست دان نہیں تھے, اور کہتے یہ ہیں کہ میلانیا ٹرمپ جو ہے وہ جس وقت ان کا یہ افیئر چل رہا تھا, اس وقت میلانیا ٹرمپ جو ہے وہ شی واز ایکسپیکٹنگ. سو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیونکہ رائٹ ونگ ووٹ بینک ہے, یعنی امریکہ کے جو دائیں بازو کی لوگ ہیں, جو کنزرویٹو لوگ سوچ رکھنے والے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مین ووٹرز ہیں. اب وہ جب, یعنی جو کرسچن ویلیوز, ایونجیلیکل کرسچنز جنہیں کہا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں بڑے ایکسٹریمسٹ مسلمان یعنی بہت کنزرویٹو مسلمان ہوتے ہیں, تو کرسچنز میں جو کنزرویٹو طبقہ ہوتا ہے وہ انہیں ایونجیلیکل کرسچنز کہا جاتا ہے, جو کہ ان کی جو خاص بات ہے کہ دیر ایڈہیرنس ٹو دا بائبل, جو دے کیری دا بائبل, دے ریڈ دا بائبل, ہمس پڑھتے ہیں, چرچز جاتے ہیں, یہ سارا سلسلہ ہے. سو یہ جو ایونجیلیکل کرسچنز ہوتے ہیں ان میں فیملی ویلیوز آر ویری اسٹرانگ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کور ووٹ بینک جو ہے وہ جب یہ دیکھے گی کہ یار وین ہز wife was expecting a child, he was having an affair and that too is a porn star. So اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے, because Stormy Daniels was planning to give an interview to a magazine, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی کینڈیڈیسی کا اعلان کر دیا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا, تو اسٹورمی ڈینیل کو اپروچ کیا, انہوں نے اپروچ کیا ہوگا کہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو کہ زبردست کین فیچ یو ملینز آف ڈالر. ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو پھر انہوں نے سٹورمی ڈینیل کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے وکیل کے تھرو ان کو کئی ہزار, شاید لاکھ کچھ ڈالرز دیے, اور کہتے یہ ہیں کہ وہ پیسے جو انہوں نے استعمال کیے وہ اپنی کیمپین منی سے استعمال کیے. ان پہ الزام یہی ہے, ان پہ الزام یہ نہیں ہے دیٹ ہی واز ہیونگ این افیئر فلانا یہ وہ, ان پہ الزام یہ تھا کہ وہ کیمپین کے جو پیسے تھے وہ تو آپ کو اپنی کیمپین کے لیے لگانے چاہیے تھے, یہاں تو آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ان پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں. سو دس از دی ایلیگیشن نمبر 1 آن ہم. دی ایلیگیشن نمبر 2 آن ڈونلڈ ٹرمپ, نمبر 2, یس, دیٹ از ان دا اسٹیٹ آف فلوریڈا. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس چھوڑ کے گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس کا تھدا جو ہے وہ لے کر گئے تھے, اور اس تھدے کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیونگ روم میں, اپنے واش روم میں اور پتہ نہیں کہاں رکھے ہوئے تھے, اور وہ اس کو بریک کیا کرتے تھے, وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے, دیکھو اس میں ایران کی بات ہوئی ہوئی ہے, اس میں فلانے کی بات ہوئی ہوئی ہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ ایف بی آئی والوں نے جو ہے, جو امریکہ کی انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے, باہر کے معاملات, دنیا بھر کی حکومتیں ختم کرنا, لوگوں کو قتل کرنا, یہ سب کرنا وہ CIA کرتی ہے. امریکہ کے اندر جو ہے جو انویسٹیگیشن کا کام کرتی ہے دیٹ از ڈن بائی ایف بی آئی. جو ایکس فائل والے تھے نا, ڈینا اسکالی اینڈ فاکس مولڈر, یاد ہے نا, سو وہ ایف بی آئی سے ان کا تعلق تھا. تو ایف بی آئی نے ان کے گھر جب چھاپا مارا, ان کا جو بڑا پرتعیش رینچ ہے, ایک پورا فارم ہاؤس سمجھ لیں آپ, وہاں پہ چھاپا مارا تو ان کو وہاں پہ وہ ڈاکیومنٹس ملی, اور ان ڈاکیومنٹس کو جب دیکھا تو واقعی وہ بڑی سیکرٹ ڈاکیومنٹس تھیں. یہ وہ ڈاکیومنٹس تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس چھوڑتے ٹائم پر ہینڈ اوور کر دینی تھی. ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے وچ از کالڈ نیشنل آرکائیو, تو ان کو نیشنل آرکائیو کو دے دینی چاہیے تھی, یہ لو بھائی یہ تمہاری امانت ہے, اب اس کو تم جو ہے وہ رکھو. لیکن انہوں نے جو ہے وہ نیشنل آرکائیو کو یہ دیا نہیں, اور اپنے ساتھ وہ لے آئے,
اور انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ وائلیشن کیا. دس از دا چارج نمبر 2 آن ہم. چارج نمبر 3 ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن کے ہارنے کے حوالے سے اپنی جب وہ الیکشن ہار گئے, آپ کو پتہ ہے 6 جنوری کو امریکہ میں ان کے جو کیپٹل ہل ہے اس پہ حملہ ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز جو ہیں انہوں نے جا کے ان پہ حملہ کیا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ تیسرا الزام جو ہے وہ یہی ہے کہ ان بلوائیوں کو, یعنی جن لوگوں نے جا کے امریکہ کی کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا, اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کار فرماتے ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایکٹ کر رہے تھے, اور ان کے پاس کچھ اس طرح کے ثبوت ملے ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں ان کو ملی ہیں جس سے وہ اب کافی حد تک یہ بات بتا سکتے ہیں. اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ذاتی طور سے یہ سارا کام کیا ہے. اب کس طرح یہ اس کو ثابت کریں گے, کیا ہوگا, ظاہر ہے یہ جب کیس چلے گا تو پھر یہ بات جو ہے یہ پتہ چلے گی. پھر اس کے بعد یہ ایک کیس ہے ظاہر ہے جس میں ان کے پاس کافی ثبوت ہیں. اچھا 6 جنوری جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن, اچھا میں اس پورے بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہا, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ 6 جنوری کا دن ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کیس میں بہت سارے لوگ جو پکڑے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو بہت ساری ویڈیوز آئی تھیں. نینسی پیلوسی کے دفتر میں ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ڈنڈے سے, یہ وہ فلانا. کافی سارے لوگوں کو آلریڈی سزا مل چکی ہے, کافی سخت سزائیں ملی ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ تیسرا کیس ہے یہ وہی جج سن رہی ہے جس نے ان سب لوگوں کو جو ہے یہ سزا دی ہے. اور یہ کیس ان کا چلے گا واشنگٹن ڈی سی میں. ڈی سی آپ جانتے ہیں امریکی ریاست نہیں ہے, بٹ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ان کا جو فیڈرل کیپٹل ایریا ہے, تو وہاں کی یہ جج بڑی سخت جج مانی جاتی ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ وہ درخواست کریں گے کہ اس جج کو اس مقدمے سے ہٹایا جائے, بیکاز شی واز اپوائنٹڈ بائی براک اوباما, اور ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک بائس ہے. چوتھا کیس جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ آج صبح فائل ہوا ہے, دیٹ کمز فرام دا اسٹیٹ آف جارجیا. جارجیا امریکہ کی وہ ریاست ہے جو کہ سوئنگ سٹیٹ مانی جاتی ہے. جنرلی ریپبلکن کو ووٹ کرتی ہے, لیکن کبھی کبھار ڈیموکریٹک پارٹی یعنی جو بائیڈن کی پارٹی کو بھی انہوں نے ووٹ کیا. اور اس بار جو الیکشنز ہوئے تھے 2 سال پہلے, اس میں انہوں نے ووٹ کیا تھا ٹو جو بائیڈن, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک چھوٹے سے نمبر سے جو ہے وہ ہار گئے تھے. کیس جو ان پہ بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح اس الیکشن کے رزلٹ کو بدلا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو, بیکاز جو جارجیا کے گورنر تھے وہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, ہی بلونگ ٹو دا ریپبلکن پارٹی, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مسٹر کیمپ, گورنر کیمپ جو تھے, انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے کہا جی جو رزلٹ میرے سامنے ہے میں اسی رزلٹ پہ جو ہے وہ سائن کروں گا. امریکہ میں تمام سٹیٹس جتنی ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے الیکشن کراری ہوتی ہیں, ان کے اپنے الیکشن کے اصول ہوتے ہیں, قواعد ہوتے ہیں اور ضوابط ہوتے ہیں. بڑی دلچسپ چیز ہے. امریکہ میں جب الیکشن کا سیزن اگلے سال جا کے شروع ہوگا تو پھر ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. سو یا کمنگ بیک ٹو دا جارجیا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہو گئی تھی, اور اس آڈیو ٹیپ میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کافی پرجوش, بلکہ کچھ حد تک غصے والے انداز سے, کہ کسی بھی طرح مجھے یہ ووٹس ڈھونڈ کے لا کے دو, آئی وانٹ دیز ووٹس اور فائنڈ دیز ووٹس, تاکہ یہ اسٹیٹ جو ہے میرے فیور میں ٹلٹ ہو جائے. سو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایک اسٹیٹ کیس ہے, یہ فیڈرل کورٹ میں نہیں چل رہا, یہ بھی ایک کہانی ہے. تبھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ وہ کیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, بیکاز یہ کسی وفاقی عدالت میں کیس نہیں, بلکہ یہ جو ان کی اسٹیٹ کی جو ریاستی عدالت ہے اس میں یہ کیس چلنا ہے. تو وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تک ان پہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریر میں کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بولی, I am just one case away from winning the elections. میں امریکہ کے الیکشن جیتنے سے صرف ایک کیس کی دوری ہونا. He has got that case. اب دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ کہاں تک پہنچی, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سرویز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ کافی امریکہ, بلکہ مجھے سروے آج مجھے ٹائم نہیں مل پایا, ورنہ میں سوچا تھا کہ میں کچھ جو ہے وہ جو اوپینین پولز ہوتے ہیں وہ میں شامل کروں گا کہ اس وقت اوپینین پول پہ اب یہ کہ آج ان پہ, بلکہ آج اچھا ہوا میں نے شامل نہیں کیا, آج ان پہ ایک اور فرد جرم عائد ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جارجیا میں. اب اس سے 2 یا 3 دن بعد اب جو پولز ہوں گے وہ آپ کو یہ رزلٹ بتائیں گے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے بہتری, کوئی اس سے فائدہ ہوا ہے اس پرٹیکولر سلسلے سے. سو دیٹ از going to be very, very interesting.